تو ناظرین و خواتین، آپ دیکھ رہے ہیں دغار ریڈل مسٹری چینل۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج میں آپ کو ڈیٹیل بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، جو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول آتا ہے، یاد رکھیں وہ زمین سے کھود کے ڈائریکٹ نہیں آتا، بلکہ کئی قسم کی ریفائنری مشین سے گزرتا ہے۔ ریفائنری مشین میں کئی طرح کے پروسیس ہوتے ہیں، جس پہ ایک بوائلنگ پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کی ڈسکوری کی طرف آؤں گا کہ یہ آئل کس طرح سے ڈسکور ہوا۔ یہ کوئلہ کھدائی کر رہے تھے، تو اس دوران ان کو چپچپاہٹ سی محسوس ہوئی، تو انہوں نے فوری طور پر اس چپچپاہٹ سی چیز کو لے جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے دے دیا۔ اب اس میں سے کئی قسم کی دریافت ہوئی۔ پہلے لوگ لائٹن لے کے گھومتے تھے، اور جو وہ ویل مچھلی ہے اس کی چربی سے تیل بنتا تھا، اس تیل کو وہ جلاتے تھے کہاں پر، لیمپ کے لیے، کہ بھئی ہم دیکھ سکیں رات کے ٹائم۔ تو اب اس لیمپ کی وجہ سے یہ آئل دریافت ہوا۔ کیروسین آئل کی نیڈ تھی۔ کیروسین آئل لیمپ جلانے کے لیے بہترین کام آتا تھا۔ تو اب جیمس ینگ کے بعد جو 1852 میں جو ہے ابراہیم جینسر آئے، انہوں نے کیا کیا کہ بوائلنگ پوائنٹ دریافت کیا۔ بوائلنگ پوائنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو کچا تیل ملتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پیٹرول ہے؟ نہیں، اس میں پیٹرول ہوتا ہے، لیکن اس کو مختلف بوائلنگ پوائنٹ سے گزارنا پڑتا ہے۔ یہی بوائلنگ پوائنٹ ڈسٹیلیشن کہلاتا ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ ایک ڈرم ہوتا ہے جسے ہم بیرل کہتے ہیں۔ اب دنیا بھر میں جو اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بیرل کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک بیرل میں 159 لیٹر موجود ہوتا ہے۔ 159 ہے، ڈرم کے اندر 3% ایسفالٹ کا مٹیریل شامل ہوتا ہے، جبکہ لیکویفائڈ مٹیریل 4% ہوتا ہے۔ 10% جو ہے جیٹ فیول ہوتا ہے۔ ادر پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ 18% ہوتی ہے۔ 23% جو ہے یعنی کہ 23% اس کا ڈیزل فیول اور ہیٹنگ آئل ہوتا ہے۔ 47% گیسولین، جسے ہم پیٹرول بھی کہتے ہیں۔ ناظرین و خواتین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کروڈ آئل، جو پرائمری انرجی میں آتا ہے ورلڈ کی۔ اسے آپ نے بالکل بھی معمولی نہیں لینا، یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اور انفلیشن ریٹ کے حوالے سے جو کہ ملک بھر میں، دنیا بھر میں جو مہنگائی بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے، وہ اسی بہاف پہ ہوتی ہے۔ یہ اگر بڑھتا ہے تو آپ کے ملک میں جو مہنگائی کا ریشو ہے وہ بھی بڑھتا ہے۔ تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے اور حکومت کو کیا اقدامات کرنی چاہیے؟ پورے ورلڈ میں کتنا آئل خرچ ہوتا ہے ایک دن کے حساب سے، جو آنے والے 40 سالوں میں کیا ہونے والا ہے، کیا دنیا سے آئل ختم ہو جائے گا؟ تمام چیزیں اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں، غور سے دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں سب جگہ ایک ہی ریٹ ہے اس کی کروڈ آئل کی تقریباً۔ ہر ملکوں میں مختلف پرائس کیوں ہے؟ پھر کیوں ہم مختلف پرائس میں خریدتے ہیں اور کا ریٹ ہے وہ کانسٹیبل نہیں رہتا، بلکہ اپ اینڈ ڈاؤن فلیکچویشن لگی ہوتی ہے؟ کہیں سینسر لگا ہوتا ہے کسی ملک پہ، تو وہ نہ خرید سکتا ہے نہ ہی بیچ سکتا ہے۔ بہت سارے اس پہ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں پورا بتایا جائے گا۔ جب دو لوگ ایک ہی چیز کو بیچ رہے ہوں تو ان میں ایک کمپٹیشن پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین و خواتین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوپیک کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں جو آئل رہ گیا ہے وہ ہے 1532 ارب بیرل رہ گیا ہے، اور یہ 2062 تک یعنی کہ 2062 میں آئل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جن ممالک کے پاس یہ آئل ہوگا وہ سپر پاور کہلائے گی۔ اوپیک ہے، اوپیک ایک آرگنائزیشن ہے۔ یہ آرگنائزیشن جو ہے 1960 کو بنی۔ 14 ممالک ایسے ہیں کہ انہوں نے شامل ہو کر اس آرگنائزیشن کو بنایا۔ یہ آرگنائزیشن جو ہے اوپیک کا نام دیا گیا اس کو۔ اوپیک جو ہے اس کا ایبریویشن ہے کہ آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز۔
یاد رکھیں جن کے پاس آئل ہوگا تو وہ ایکسپورٹ کریں گے، جب وہ ایکسپورٹ کریں گے تو وہ ایکسپورٹنگ کنٹریز کہلائیں گے۔ اب آئل کا جو فیصلہ ہوتا ہے پرائس کا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے حکمران پرائس بڑھاتے ہیں پیٹرول کی کم یا زیادہ کر کے، ڈیمانڈ اور سپلائی کے بہاف پر؟ تو یہ ڈپینڈ کرتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کے بہاف پر، یہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے اوپیک آرگنائزیشن پہ۔ یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ملک بھر میں، دنیا بھر میں کتنی پرائس رکھی پیٹرول کی۔ اوپیک کا ایک بینچ مارک ہے جسے ہم WTI کہتے ہیں، اور WTI کا ایبریویشن ہے ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ پرائس کو طے کرتا ہے۔ کووڈ کے دوران لوگ گھروں میں محفوظ ہو گئے تھے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، جس کی وجہ سے پیٹرول کی جو خرید ہے وہ کم ہو گئی تھی۔ اب جب خرید کم ہوگی تو ڈیمانڈ کم ہوگی، اب جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو پرائس کم ہوگی۔ تو پرائس جیسے ہی کم ہوئی تو ایک خریدار موجود تھا جو کہ جس کا نام ہے USA، امریکہ۔ امریکہ میں جو ہے 1,70,00,000 بیرل پر ڈے استعمال ہوتا ہے، بیرل کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے چائنا میں آ جائیں، چائنا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے رینک کے حساب سے، کنزمپشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں۔ تو کنزمپشن میں یعنی کہ خرچ کرنے میں پیٹرول کے کتنے بیرل ایک دن میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے 1,40,00,000۔ یہ کروڑ کی گنتی تھی، اب آ جاتے ہیں لاکھ کی گنتی پہ۔ تھرڈ نمبر پہ جو ہے وہ انڈیا ہے۔ انڈیا کی پاپولیشن آپ کو معلوم ہے کتنی ہے، تو اس حساب سے وہاں پیٹرول بھی جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 46 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے استعمال ہوتا ہے، جبکہ سعودی عرب میں 35 لاکھ، اور جاپان میں 32، رشیا میں بھی 32، ساؤتھ کوریا میں 25 لاکھ، برازیل میں 23 لاکھ، کینیڈا میں جو ہے وہ 22 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 10 میں جو آتا ہے وہ آتا ہے جرمنی، جو کہ 20 لاکھ۔ اب آ جائیں ہمارے ملک کی طرف۔ ہمارے ملک کا جو نمبر آتا ہے وہ کنزمپشن کے رینکنگ میں وہ 33 پہ آتا ہے۔ دیکھیں انڈیا کہاں تھرڈ نمبر پہ آتا ہے اور پاکستان کہاں 33 نمبر پہ آتا ہے آئل خرچ کرنے کے حساب سے۔ آئل کی کنزمپشن جو پاکستان میں ہے وہ 5,70,000 بیرل پر ڈے کے حساب سے عوام استعمال کرتی ہے پیٹرول۔ تو پاکستان میں 5 مین جو ہیں وہ ریفائنریز ہیں، جس میں نمبر 1 پارکو، نمبر 2 ARL، نمبر 3 بائیکو، نمبر 4 نیشنل ریفائنری لمیٹڈ، اینڈ نمبر 5 پاکستان ریفائنری لمیٹڈ۔ تو یہ 5 ہیں جن میں سے سب سے بڑی جو ہے وہ ہے بائیکو۔ اچھا، انڈیا میں آ جائیں۔ انڈیا میں ریفائنری مشین کتنی ہے؟ پاکستان میں تو 5 ہو گئی مین، اب انڈیا میں ہیں 23 ریفائنری مشین ہیں، جو کہ سب سے جو بڑی ہے وہ ہے جم نگر ریفائنری۔ یہ انڈیا میں سب سے بڑی جو ہے ریفائنری۔ ایلان مسک، انہوں نے اپنے برانڈ کو ٹیسلا کو انٹروڈیوس کروایا، جو کہ مکمل طور پر کس پہ چلتی ہے؟ الیکٹرک پہ چلتی ہے۔ وہ کیوں کروایا ہے؟ کیونکہ وہ ورلڈ کا نمبر 1 امیر ترین انسان ہے۔ تمام گاڑیوں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، بلا وجہ نہیں کی ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ 40 سال کے عرصے میں پیٹرول کا خاتمہ ہو جائے گا تو ٹرانسپورٹیشن کیسے چلے گی؟ لوگوں کو گاڑی کی ضرورت ہے اور ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے، کار ہو، ٹرک ہو، بائک ہو یا ہوائی جہاز ہو، ہیلی کاپٹر ہو،
ان سب کو کروڈ آئل کی ضرورت ہے. پیٹرول سے چلتی ہیں یہ چیزیں، جیٹ آئل سے چلتی ہیں یہ چیزیں، ڈیزل سے چلتی ہیں یہ چیزیں. تو یہ سارا دار و مدار جو آتا ہے وہ کروڈ آئل پہ آتا ہے. اگر کروڈ آئل نہیں ملے گا دنیا میں تو ان گاڑیوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہم ان گاڑیوں کو ٹریش کر دیں گے؟ کیا ہم ان میں پانی ڈال کے چلائیں گے؟ کیا ہم ان میں خون ڈال کے چلائیں گے؟ نہیں. تو لازمی سی بات ہے آنے والا وقت الیکٹرک کارز کا ہے. تو آپ نے الیکٹرک پہ کام کرنا ہے. یہ دو ملکوں سے سپلائی جو آئل کی آ رہی ہے، ایک تو ارامکو ہے، ان کے ساتھ تمام اتحادی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ سعودی عرب ہے، کینیڈا ہے، کویت ہے، یو اے ای ہے، لیبیا ہے، نائجیریا ہے، یو ایس ہے، قازقستان ہے، قطر ہے اور برازیل ہے. ایران کے ساتھ جو جڑے ہیں وہ ہے عراق ہے، رشیا ہے، چائنا ہے اور وینزولا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بلاک میں نے آپ کو بتایا ارامکو کا، دوسرا بلاک ایران کا. تو انہوں نے جو ذخائر کیے ہیں اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ وہ ہے 825 ارب بیرل ذخائر کیے ہیں، جبکہ 760 ارب بیرل جو ہے وہ ایران کے اتحادیوں نے جو ہے ملا کے ذخائر کیے. تو 11.25 ملین بیرل جو ہے آئل ایران نکالنا چاہتا ہے، جبکہ اس کو اوپیک نے اجازت دی ہے 3.9 ملین بیرل کی. یہ دیکھیں کہ پاکستان میں مشرف کے دور پر کیوں آئل سستا تھا. تو اس کی ایک اہم وجہ ہے کہ اس دوران ڈیفر پیمنٹ میں جو ہے انہوں نے آئل پرچیز کر لیا تھا. مشرف کے دور میں 5 سال کا جو ڈیوریشن ہے وہ اس کے دوران میں جو پرائس کا ریشو رہا ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ رہا ہے. مہنگائی نہیں بڑھی ہے. مہنگائی نہ بڑھنے کی اہم وجہ کیا ہے؟ وہ ہے آئل ریٹ. آئل سستا ہوگا، ٹرانسپورٹیشن سستی ہوگی. ٹرانسپورٹیشن سستی ہوگی، جو کموڈیٹیز یہاں سے وہاں لے جائی جاتی ہے وہ بھی سستی پڑے گی آپ کو، کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ ٹرانسپورٹیشن کا 95% جو ہے ٹرانسپورٹیشن پہ چل رہا ہے. یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اگر آئل ختم ہو جاتا ہے دنیا سے تو دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے الیکٹرک. تو اس پہ میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اچھا، مشرف کے دور کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے ڈیفر پیمنٹ پہ بائی کیا تھا. یہ اوپن مارکیٹ سے لینا، یہ ساری کہانیاں ہیں. یہ سب الگ چیز ہے جو کہ پولیٹکس آپ کو بیان کرتی ہے، تو ان پہ مت جائیں. ابھی میں نے آپ کو 2020 کی ریٹ بتائی. اس ریٹ پہ اگر ذخائر کر لیتے آئل کو تو آج جو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بالکل نہ کرنا پڑتا. جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہمارے چینل کے توسط سے، اس کو سننے کے بعد آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی. وہ یہ بات ہے کہ ایک دن میں جو عوام کو چونا لگ رہا ہے، صرف پاکستان کی اگزامپل دے رہا ہوں میں، اور بہت سارے ایشین کنٹریز میں ممالک ہیں. ابھی صرف میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا. تو یہاں پر آپ کو ایک دن کا جو پیٹرول پہ، صرف پیٹرول کی بات کر رہا ہوں، نہ ہی جیٹ آئل کی نہ ہی ڈیزل کی، جو چونا لگتا ہے وہ 1 ارب 69 کروڑ 83 لاکھ 45 ہزار. چلیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے. ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بیرل جسے ہم ڈرم کہتے ہیں اس میں سے 73 لیٹر پیٹرول نکلتا ہے، 36 لیٹر ڈیزل نکلتا ہے، 20 لیٹر جو ہے وہ جیٹ فیول ہیوی فیول، 6 لیٹر جو ہے وہ پروپین، اور 24 لیٹر ادر بوٹین، اسفالٹ اینڈ سلفر. یہ تمام چیزیں نکلتی ہیں. تو 73 ہم نے صرف 73 کو دیکھنا ہے. کیونکہ ابھی ہم پیٹرول کا حساب کتاب کر رہے ہیں. تو پیٹرول میں 73 لیٹر وہ
پر بیرل نکلتا ہے. اور پاکستان کی عوام کتنا خرچ کرتی ہے ایک دن میں؟ 5,70,000 5,70,000 بیرل یوز ہوتا ہے پر ڈے کے حساب سے. اب میں آپ کو پر ڈے کی ریٹ لیٹر نکال رہا ہوں. لیٹر نکالنا ہے تو 73 سے آپ ملٹیپلائی کر دیں، کیونکہ ایک بیرل میں 73 لیٹر پیٹرول نکلتا ہے. اب آپ پیٹرول کو جو نکالیں گے کہ لیٹر میں اس کو کنورٹ کرنا ہے تو 73 سے آپ ملٹیپلائی کر دیں. 3,77,41,000 لیٹر عوام پر ڈے کے حساب سے خرچ کرتی ہے. لیٹر میں نے ابھی آپ کو بتایا، پہلے میں نے آپ کو بیرل بتایا تھا کہ 5,70,000. تو ہم نے 73 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ آنسر آیا. اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک دن میں 3,77,41,000 خرچ کرتے ہیں تو ابھی کے حساب سے جو کہ اگست 2022 چل رہا ہے تو اس میں جو پیٹرول کی پرائس ابھی چل رہی ہے وہ 227 روپے چل رہی ہے. یعنی کہ ابھی ہم کیا نکالنے لگے ہیں، اس کی جو سیل ہے وہ نکالنے لگے ہیں کہ پر ڈے کے حساب سے سیل کرتے ہیں جو 227 روپے پر لیٹر چل رہا ہے تو اس پہ جو کاسٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 8 ارب، سنیں غور سے، 8 ارب 56,72,07,000. یہ کاسٹ آ رہی ہے کس کی؟ پیٹرول کی، جو سولڈ کاسٹ آ رہی ہے. مطلب پر ڈے اتنا 8 ارب جو ہے 56,72,07,000 کا آئل بکتا ہے. روپیز میں بات کر رہا ہوں میں. اب یہ گورنمنٹ کو کتنے کا پڑتا ہے آئے دیکھیں، کیونکہ یہ تو عوام کے لیے ہے. گورنمنٹ کو کتنا پڑتا ہے؟ اب مین مدعا آ گیا، یہاں پہ غور سے دیکھیں. 124 روپے پر لیٹر گورنمنٹ کو پڑتا ہے. کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. 90 جو ہے ڈالر پر بیرل پرائس ابھی چل رہی ہے ریسیلر. تو اب یہ جو بیرل ہے اس کی کاسٹ ہم نے نکالنی ہے. 219 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. اگست 2022 میں ابھی جو ڈالر کی پرائس چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 219. تو ایک بیرل کی جو پرائس ہمیں پڑی وہ 19,710 روپے پڑی. 19,710 روپے ایک بیرل کی. اب اس میں سے ہم نے پیٹرول کی پرائس نکالنی ہے. جب ایک بیرل کی پرائس ہمیں اتنی کی پڑی تو ہم نے اس کو 159 سے ڈیوائڈ کر دیا. 19,710 کو آپ 159 سے آپ ڈیوائڈ کر دیں گے تو آنسر آپ کا آئے گا 124 روپیز. 124 روپے کا گورنمنٹ کو پڑتا ہے، لگاتی ہے. جی ایس ٹی چلو آپ لگا دو 30 روپیز کی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا 154. اب آپ لگا لیں اس میں 28 روپے جو ہے وہ لیویز لگا لیں، ٹھیک ہے. لیویز آپ نے ایڈ کر لی تو یہ ہو گیا 182 روپیز. یہ میکسیمم میں نے لیویز اینڈ جی ایس ٹی لگائی ہے. اس کے بعد بھی پر لیٹر پیٹرول کی جو پرائس پڑ رہی ہے وہ 182 پڑ رہی ہے، 182 روپیز. اب یہ جو 182 روپیز ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کر دو 3,77,41,000 سے، جو روز کا کنزمپشن کرتی ہے عوام، وہاں پہ خریدتی ہے پیٹرول، روز کا جو خرچ ہوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، 182 کو جو
77,41,000 لیٹر سے ملٹیپلائی کر دینا. لیٹر سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کی کاسٹ آ جائے گی جو گورنمنٹ کو پڑ رہی ہے. جو گورنمنٹ کو پڑ رہی ہے وہ کاسٹ پڑ رہی ہے لیویز اور ٹیکس ایڈ کرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ خزانے میں بھی جائے گا ان کے. تو وہ خزانے میں جانے کے بعد جو 6,86,62,62,000 یہ کاسٹ پڑ رہی ہے. اب جو ہم نے پچھلی کاسٹ نکالی تھی جو کہ 227 روپے پر لیٹر کے حساب سے تھی، وہ تھی 8,56,72,07,000. اس میں سے آپ مائنس کر دیں گے 6,86,68,62,000. جب آپ اس کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جو اماؤنٹ آئے گی وہ آئے گی 1,69,83,45,000. یہ اماؤنٹ کہاں جا رہی ہے؟ کون سا ایسا مافیا ہے جو اس کو لوٹ رہا ہے اور گورنمنٹ اس پہ توجہ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ یہ پر ڈے کے حساب سے یہ اتنی بڑی اماؤنٹ کہ آپ کسی گاؤں کو بنا سکتے ہیں، اس کو شہر میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ اماؤنٹ کہاں جا رہی ہے؟ یہ سوال ہے گورنمنٹ سے. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں نے پیدا کیا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ یہ آپ گورنمنٹ سے پوچھیں کہ یہ 1,69,83,45,000 کہاں جاتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں. دھیان رکھیں، خیال رکھیں.